السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنة بالسلام۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، آج کے اس معاشرے میں ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ میرے معاشرے میں اصلاح آ جائے، میرا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے۔ تو ہم اس کے لیے کچھ ضوابط قوانین بناتے ہیں، اور وہ ضوابط قوانین ہم اپنے ذہن سے، اپنی فلسفی سے بناتے ہیں۔ تو آئیے آپ کے سامنے ایک اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھنا چاہوں گا۔ اس سے انشاءاللہ معاشرے کی فلاح بھی ہے، بقا بھی ہے، معاشرے کی حفاظت بھی ہے، معاشرے کی شان بھی ہے، معاشرے کی شوکت بھی ہے، معاشرے میں بھائی چارہ بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا۔ اور وہ اتنے مشکل کام بھی نہیں، بالکل آسان کام ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اللہ کے پیارے حبیب نے جا کے کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا، جا کے کوئی قرآن کی صورتیں نہیں پڑھی، صرف 3 الفاظ میں ایک حدیث بیان فرمائی۔ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام۔ اگر ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہو، ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہو، فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا، صحابہ کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبتیں، قرابتیں، پیار بڑھے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ السلام علیکم ہے۔ یہ سلام کہنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں، رشتہ داری بھی بنتی ہے، قرابتیں بھی بڑھتی ہیں، محبتیں بھی بڑھتی ہیں۔ آج المیہ یہ ہے، باپ بیٹے کے سامنے سے گزر جاتا ہے، سلام نہیں کرتے۔ استاد کے پاس سے شاگرد گزرتے ہیں، مگر اپنے استاد کو، جو ان کا مربی ہے، ان کو معاشرے میں ان کی پہچان کرانے والا، انہیں سلام نہیں کرتا۔ اور سلسلہ سیاح میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اسے سلام کریں گے جس سے مطلب ہوگا۔ آج دیکھ لیں، اس سے مطلب ہو، اس کے سامنے جھکتے بھی ہیں، اس کو سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسرا عمل فرمایا وآتموا الطعام، لوگوں کو، بھوکوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ جب معاشرے میں فساد اس وقت بڑھتا ہے، اختلافات اس وقت بڑھتے ہیں، معاشرے میں جرائم اس وقت ہوتے ہیں جب ایک غریب کی بھوک ہی نہیں پوری ہو رہی، ایک غریب کی جو ضروریات ہیں، جو اسے کھانے کے لیے سامان چاہیے، جو اشیاء چاہیے، وہی اس کے پاس نہیں ہے، تو معاشرے میں فساد خود بخود بڑھے گا۔ جب امیروں کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ غرباء پہ خرچ نہیں کرتے، تو پیارے بھائیوں معاشرہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب تمہارے معاشرے کے اندر غرباء کو ان کا حق ملے گا، ان کو روزی ملے گی، ان کو کھانا ملے گا، ان کو ان کی ضروریات ملے گی، کبھی معاشرے میں جرائم نہیں بڑھیں گے۔ معاشرے میں جرائم شروع کرنے والے غریب طبقہ ہے، جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، آواز ان کی نہیں اٹھتی تو پھر وہ اپنا حق چھینتا ہے۔ جب ہم اسے پہلے اس کا حق دے دیں، اسے چھیننے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دوسرا کام ہے کھانا کھلاؤ۔ اور تیسرا فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کیا کرو، ضرورتیں بیان کیا کرو، اللہ کو اپنے مسائل سنایا کرو۔ تو جب معاشرے میں 20 افراد ایسے ہوں گے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے معاشرے کی بقا کے لیے، معاشرے کی حفاظت کے لیے، معاشرے کی اچھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس معاشرے میں کیسے برکتیں نہیں ہوں گی، اس معاشرے میں کیسے فسادات ہوں گے؟ تو پیارے بھائیوں، ایک حدیث ہے، اور اگر اسے بندہ سمجھے تو اس حدیث کے پیچھے بڑے مفہوم چھپے ہیں، بڑے خزانے چھپے ہیں۔ تو جب بندے کا بندے سے تعارف ہے کہ بھئی یہ امیر ہے، ہمارا فلاں محلے والا ہے، سب کو سلام کرتا ہے اور غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور یہ رات کو حقوق العباد ادا کرنے کے بعد حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کو اپنی حاجتیں ضرورتیں سناتا ہے، تو معاشرہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، معاشرے کی بقا ہے کہ حدیث میں یا ایھا الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنة بالسلام۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اس سے تو معاشرے بھی بنیں گے، اور معاشرے کی بقا ہی نہیں بلکہ فرمایا یہ 3 عمل تمہاری جنت کی ضمانت ہیں، سرٹیفکیٹ ہیں، تم اللہ کی جنت میں اس کی سلامتی سے داخل ہو۔ اور ایک اور حدیث میں 4 عمل کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، مگر ہم اپنی بات ان 3 ہی پوائنٹ پہ رکھتے ہیں۔ پیارے بھائیو خدا را، ایک تو معاشرے میں ہر عام خاص شخص کے ساتھ سلام لیں، اس کا حال چال پوچھیں، اور دوسرا آپ غریبوں کو حق دینا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں معاشرے سے جرائم ختم ہو جائیں گے، اور غریبوں کو حق ہی نہیں دیں بلکہ اللہ کے سامنے اللہ کا شکریہ بھی ادا کریں۔ اللہ تو نے مال دیا تھا، میں نے فلاں شخص پہ خرچ کیا ہے، پر ہمیں سوچنا چاہیے اللہ کی قسم ہم کتنے بے وقوف ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اے انسان، تجھے کسی کے در پہ نہیں جانا پڑا، کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑی، وہ تیرے در پہ تیرے گھر کوئی آیا ہے تو اس اللہ کا شکریہ ادا کر، اس کی ضرورت کو پوچھ، اسے پورا کر۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حدیث کے تناظر میں ہمارے معاشرے کی بقا، ارتقاء اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے ایریے کو اللہ امن والا بنا دے، رحمتوں والا بنا دے، برکتوں والا بنا دے۔ اللہ جو اس تیرے پیغام کو سنے اور اس پہ عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائے، اللہ ان کی زندگیوں کو اللہ اپنی رحمتوں